اب ایک سوال یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو کن ناموں سے خطاب کیا کرتے تھے؟ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 610 عیسوی میں اپنے مشن کا آغاز کیا۔ آپ اپنے مخاطبین کو انسان جیسے الفاظ اور ٹائٹل سے خطاب کیا کرتے تھے۔ آپ کبھی بھی اپنے مخاطبین کو ایھا الکفار یعنی اے کافروں جیسے ٹائٹل سے خطاب نہیں کیا کرتے تھے۔ قرآن و سیرت سے یعنی قرآن اور لائف آف پروفٹ محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ پروفٹ آف اسلام اپنے مخاطبین کو ایھا الناس، ایھا الانسان یعنی اے لوگو، اے انسانوں، یا اے میری قوم کے لوگوں وغیرہ جیسے ٹائٹل سے خطاب کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر مکہ میں یہ آیت اتری کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اسی طرح جب آپ مکہ سے مائیگریٹ کر مدینہ جاتے ہیں تو وہاں مدینہ کے لیے آپ ایک ڈکلریشن پاس کرتے ہیں۔ اس ڈکلریشن کو ہسٹری آف اسلام میں ڈکلریشن آف مدینہ یا صحیفہ مدینہ کہتے ہیں۔ اس ڈکلریشن میں آپ نے یہ لکھا کہ یہودیوں کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ آپ غور کیجئے کہ اس ڈکلریشن میں پروفٹ آف اسلام نے یہ نہیں لکھا کہ کفار کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے ان کا دین۔ اسی طرح مدینہ میں یہ آیت ریویل ہوئی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اسی طرح عرب کے سراؤنڈنگ کے لیڈرز اور رولرز کو آپ نے لیٹر اور مکتوب لکھا۔ ان مکتوبات اور لیٹرز میں آپ نے انہیں ان کے معروف ناموں سے خطاب کیا، نہ کہ کافر کے ٹائٹل سے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ اور یہ سنت صرف فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نہ تھا، بلکہ خدا کی طرف سے جتنے بھی پروفٹس آئیں وہ سب اپنے مخاطبین کو انسان اور انسان جیسے الفاظ ہی سے خطاب کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں ان پیغمبروں کے گمراہ قوموں کا ذکر ان کے بھائی کے طور پر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ وغیرہ۔ اس پروفیٹک وے اور پروفیٹک میتھڈ سے ہمیں یہ پرنسپل ملتا ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہے، جس مقام اور جس ملک میں بھی رہے، وہ وہاں رہنے والے دوسرے گروہ کو انسان جیسے ٹائٹل سے خطاب کریں گے یا انہیں ان ناموں سے پکاریں گے جو نام وہ اپنے لیے خود پسند کرتے ہیں۔ مثلا ہندو کے لیے ہندو، عیسائی کے لیے عیسائی اور یہودی کے لیے یہودی وغیرہ۔ کافر کا اعلان ایک خدائی اعلان ہے، یہ کوئی انسانی اعلان نہیں ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کے لیے کب اسپیسیفک انداز میں کافر کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ پروفٹ آف اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ 610 عیسوی میں آپ کو نبوت اور پروفٹ ہوڈ دی گئی۔ 632 عیسوی میں آپ کی ڈیتھ ہوئی، یعنی آپ کی نبوت اور پروفٹ ہوڈ کی بگننگ 610 عیسوی میں ہوئی۔ نبوت اور پروفٹ ہوڈ ملنے کے بعد آپ نے اپنے پیسفل مشن کا آغاز کیا۔ آپ کا مشن کیا تھا؟ آپ کا مشن لوگوں کو ایک خدا اور ایک ایشور کی طرف بلانا تھا، یعنی آپ کا مشن توحید کا مشن تھا۔ آپ کا مشن لوگوں کو ایک خدا سے جوڑنا تھا۔ مکہ میں 13 سال تک پیسفلی اور کمپلیٹ پیشنس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک خدا اور ایشور کی طرف
بلاتے رہے، ان کی زیادتیوں کو یونیلیٹرلی ٹالریٹ کیا، ان کی زیادتیوں کے باوجود اہل مکہ کے خلاف آپ نے کوئی ایجیٹیشن اور شکایتی تحریک نہیں شروع کیا۔ 13 سال تک آپ کامل ہمدردی، صبر، کمپیشن اور ٹالرنس کے ساتھ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلاتے رہے۔ رات کی تنہائیوں میں ان کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے آپ دعائیں کرتے، ان کے لیے روتے۔ لوگوں کی ہدایت اور گائیڈنس کے لیے آپ کس قدر کوشش کرتے، متفکر اور غمزدہ رہتے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ خود آپ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت ریویل کی کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید تم اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے اس پر کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کی طرف سے طرح طرح کی مصیبتیں پہنچیں، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے کامل خیر خواہ اور ویل وشر بنے رہیں۔ لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ اس طرح دعوت کی یہ صبر آزمہ جد و جہد اور اسٹرگل 13 سال تک چلتی رہی۔ اس طرح آپ کی دعوت کی اتمام حجت لوگوں پر ہو گئی، مگر اتمام حجت کے بعد بھی بطور خود آپ نے اپنی زبان سے ان کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ریویل کی کہ قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر کہہ دو اے انکار کرنے والو۔ اب غور کیجئے کہ ایک پیغمبر کے 13 سالہ صبر آزمہ جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد بھی وہ اپنی زبان سے خود سے کسی کے کافر ہونے کا اعلان نہیں کرتا ہے، اور یہ کہ ایک پیغمبر کے 13 سالہ صبر آزمہ جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد وہ لمحہ اور مومنٹ آتا ہے کہ کسی کے بارے میں اللہ متعین انداز میں کافر ہونے کا اعلان کرے، تو ہم جیسے لوگ تو 1300 سال تک بھی یہ اسٹرگل کریں تب بھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ کسی کے بارے میں کافر ہونے کا اعلان ہو۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین اور سیریس اور سنجیدگی کا طالب ہے، سنسیریٹی کا طالب ہے۔ اس سلسلے میں 2 اہم ترین باتیں ذہن نشیں کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ کسی گروہ یا کسی قوم کے کافر ہونے کا تحقق اور اسرٹینمنٹ کب ہوتا ہے؟ تو کسی گروہ یا کسی قوم یا کسی انڈیویجول کا کافر ہونا اس وقت واضح اور کلیئر ہوتا ہے جبکہ داعی گروپ اس پر اتمام حجت کر دے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جلیل القدر عالم دین اور مفسر قرآن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اپنی تفسیر قرآن تدبر قرآن میں یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی جماعت کا کفر اس وقت تک واضح ہوتا ہی نہیں ہے جب تک کہ اہل حق اس پر اتمام حجت نہ کر دیں۔ اتمام حجت کے بعد ہی کسی کا کفر واضح ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اتمام حجت کا ماڈل اور معیار کیا ہوگا؟ تو اس اتمام حجت کا ماڈل اور معیار پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی دعوتی جد و جہد اور اسٹرگل ہی آخری ماڈل ہے۔ اس معاملے میں کوئی دوسرا معیار اور ماڈل حجت اور کانٹینشن نہیں بن سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ اس قسم کی دعوتی جد و جہد اور اسٹرگل کے بعد بھی یہ معاملہ کسی انسان کے دائرہ اختیار اور جورسڈکشن سے باہر ہے
کہ وہ کسی فرد یا کسی قوم کے بارے میں اسپیسیفک انداز میں یہ اعلان کر دے کہ وہ کافر ہے۔ یہ اختیار خدا کا ہے، یہ دائرہ اختیار خدا کا ہے، یہ خدائی ڈومین ہے۔ یہ خدا ہے جو کسی پر اتمام حجت کے بعد متعین اور اسپیسیفک انداز میں اعلان کرتا ہے کہ وہ کافر ہے۔ کوئی شخص، کوئی عالم یا کوئی داعی یا کوئی مصلح اگر اب اس قسم کا کوئی اعلان کرتا ہے تو وہ خدائی جورسڈکشن میں مداخلت کے ہمانہ ہوگا۔ اور کون ہے جو اس کی جسارت کر سکتا ہے؟ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے کہ کسی گروہ اور کسی قوم کے بارے میں متعین انداز میں کفر کا اعلان کرنے کا حق صرف اور صرف خدا کا ہے۔ یہ کسی انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کے اس پرنسپل سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی ملک میں رہنے والا ہر گروہ اور ہندوستان میں رہنے والے ہندو کی حیثیت انسان کی ہے۔ مسلمانوں کو اسی انسانی بنیاد پر ان سے ریلیشنز اور تعلقات قائم کرنا ہے۔ انہیں انسانی الفاظ اور انسانی ٹائٹل سے خطاب کرنا ہے۔ یہی اسلامی ٹیچنگ ہے۔